أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے بہت قریب ہیں، لیکن یعنی ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کے قریب ہیں یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی خیر برکتیں سمیٹنے والا بنائے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہمیں رمضان صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمارے جاننے والوں میں کئی کئی لوگ ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا آخری رمضان تھا. اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا کہ آج ہم ان کی بات جس طرح کر رہے ہیں کل لوگ ہماری بھی بات کر رہے ہوں گے. تو اگر آج ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے اور اللہ کرے مل جائے تو اس کی قدر کریں، اس کا فائدہ اٹھا لیں. تو اسی لیے اس دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بات کو کہ رمضان کے قیمتی لمحات سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اس ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو گول ہے وہ کس طرح ہم اچیو کریں، کہ کیا گول ہونا چاہیے رمضان کا. رمضان کا گول ہونا چاہیے رب کو راضی کرنا ہے، گین پلیجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. اور رب کو کس طرح راضی کیا جاتا ہے؟ جس طرح جب ہم انسانوں کو راضی کرتے ہیں تو کس طرح کرنا ہوتا ہے، کوئی یعنی اس کو ناراض اس کو راضی کرنا ہو تو ہم اس کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کی پسند کے کام کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے. تو اسی طرح رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی پسندیدہ کام، اس کے کیے کہے ہوئے کام جو ہے اس کو بھاگ بھاگ کے کرنا تاکہ رب کو راضی کرنا. تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ہمیں سبقت لے کے جانی ہے. اور ہر نیکی کے پیچھے کیا نیت؟ کہ میں رب بس مجھ سے راضی ہو جائے. جب ہم اس نیت سے کوئی نیکی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس چیز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے کہ اچھا رب کو راضی کرنا ہے تو اچھی چیز کی جائے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ کام بھی مشکل نہیں لگتا، آسان لگنے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاں مطلب ایزی لگنے لگتا ہے، وہ چیز بہتر لگنے لگتی ہے الحمدللہ. تو ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو لکھا ہوا ہے کہ رمضان از این آئیڈیل ٹائم فار اسپرچل اپ لفٹنگ. بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن. اور قرآن کے لیے بہترین ٹائم ہے. اس کے لیے ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق اپنا اللہ سے قائم کر سکیں ہم. اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کرا لے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نیکیاں کروا لے جس سے اللہ راضی ہو، یا نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری نیکیوں میں اللہ تعالیٰ جذبہ، محبت اور خلوص عطا فرما دے. آمین. سب سے پہلے اس کے لیے ہم کچھ پری رمضان پریکٹیکل پلاننگ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیوں پلاننگ کی جائے. اس لیے کہ دیکھیں رمضان قیمتی لمحات ہیں. ویسے ہی وقت قیمتی ہے وہ اوور آل، لیکن رمضان میں زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. جس طرح عام زندگی میں دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ پلان کرنی چاہیے عام زندگی میں پلاننگ، لیکن جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا کہیں بیک ہوم جائیں، پاکستان انڈیا یا جہاں کے بھی ہم کہیں کچھ عرصے کے لیے جائیں، تو ہم اس کا عام دن کی طرح نہیں گزارتے، اس کو ہر دن بلکہ استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ہر دن کو وصول کر لیں. تو اسی طرح جو رمضان ہے یہ اجر کمانے کے قیمتی وقت ہے، اس کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا. اور رمضان سے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ تو ہمیں مینج کرنا ہوگا وقت. اور سب سے پہلے تو پری رمضان پریکٹیکل پلاننگ جو ہے یہی کہ ہمیں رمضان موڈ میں آنا پڑے گا. کیونکہ کیا ہوتا ہے اکثر رمضان کے شروع میں ہم تیار نہیں ہوتے، اور رمضان موڈ آنے میں ہمیں 10 دن لگ جاتے ہیں. اس موڈ میں آنے میں کبھی سر میں درد ہے اور قرآن آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آسان ہو رہا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، شروع میں پڑھا منہ پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا. اور جیسے ہی ہم آتے ہیں اس وقت اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے کہ رمضان کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. آج رمضان کے آنے کا شور ہے، کل وہ چلا جائے گا. اور یہی ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اتنی جلدی گزر گیا. تو سبحان اللہ تعالیٰ زندگی بھی اسی طرح گزری ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم ہم کیا کریں کہ ریئلسٹک جو ہے ٹائم ٹیبل بنائیں. صرف وشفل تھنکنگ نہیں کہ یہ کرنا چاہیے، اچھا میں یہ کروں گی، تمنا ہی نہیں، بلکہ ٹو ڈو لسٹ لکھیں بھی اپنی استطاعت کے حالات کے مطابق، اور لکھیں خود. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. جب ہم کوئی چیز ریئلسٹک پلانس بناتے ہیں نا
تو پھر ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو جاتی ہے ہمارے پاس، ہم فائدہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ دیکھیں رینڈملی جب ہم کرتے رہتے ہیں تب بھی محنت تو خوب ہوتی ہے مگر ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اکثر ہوتا ہے یہ رہ گیا یہ رہ گیا اس طرح. تو ہم اس میں پہلے دیکھ لیتے جو پری رمضان موڈ کی بات کریں نا کہ رمضان موڈ میں آنے کے لیے، تو اس سے رمضان سے پہلے اور کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے کہ رمضان کے لیے کاموں کو ہلکا کیجیے کہ ضروری چیزیں رمضان میں ہوں تاکہ وہ وقت جو دیکھیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس ٹائم کو ہمیں اس وقت کو اس طاقت کو اجر کمانے میں لگانا ہے. اب اس ٹائم کے لیے امپورٹنٹ کام رکھیں تو اہم کاموں کی لسٹ بنا کے جیسے جو بھی ضروری کام ہے نا وہ کر لیں، یعنی اس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کوشش کریں کہ پہلے کر لیجئے رمضان سے، باقی عید تک کے لیے ملتوی کر دیں. اگزامپل کے طور پہ کہ اب آپ کو صفائی کلوزٹ صاف کرنی ہے، پینٹری صاف کرنی ہے، کوئی بھی گھر کا ڈیٹیل صفائی کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے تو اس کو ابھی کر لیں. کیا ہوتا ہے ہم رمضان میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سارا دن وہ کرتے کرتے شام کو ہم نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہتے، مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح عید کے کپڑے شکر ہے باہر کے ملکوں میں تو وہی پاکستان سے آ جاتے ہیں یا پھر کہیں کم ہی ہمارے پاس یہ چانس ہوتا ہے. پاکستان میں وہاں پہ زیادہ اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے، زیادہ ملتے ہیں وہاں پہ کپڑے، تو اچھی بات ہے بنانی ہے تو پھر پہلے کوشش کریں کہ بجائے کہ رمضان میں ہم وہ دن ادھر بازاروں میں ضائع کریں اس کے بعد وہ ہمت نہیں رہتی، تو عید کے کپڑوں کا بھی جلد انتظام کیا جائے. اور یہاں جو باہر والے ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی پاکستان سے آ جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں کے لحاظ سے جلدی کر لیں. اس کے علاوہ عید گفٹس وغیرہ اگر کسی کے لیے لینے ہیں کوئی چیزیں ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ پہلے سے شروع کر دیں پلان کہ اچھا اس کو دینا ہے. اور اگر رمضان سے پہلے نہیں بھی ہو سکے تو ایٹ لیسٹ آخری 10 دن سے پہلے، کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے دن میں جب ہم بازار جائیں گے یا دن میں کام کریں گے تو رات کو تھکاوٹ بہت غالب آ جاتی ہے، پھر عبادت میں لذت بھی نہیں آتی. تو اسپیشلی آخری 10 دنوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑیں، ساری گفٹس بھی ریڈی کرنے جو بھی چیزیں پہلے ہی کر لیے جائیں تاکہ ہم اس بعد ٹائم کو یوز کر سکیں. اور کیونکہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں. اس کے علاوہ اپنا مینیو رمضان کا ابھی سے بنانا کہ اس کے ڈرائی آئٹمز ابھی سے جمع کر کے رکھیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ٹائم اور انرجی بچتی ہے. اب دیکھیں جب بازار کا بھی ایک لمبا چکر لگتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزیں جو ہم پہلے سے لے کے رکھ سکتے ہیں تو وہ ضرور رکھ لیں، اور اس کے لیے مینیو بھی کہ یہ چیزیں بنیں گی. اور اس چیز میں تو ہم ویسے ہی بہت ماہر ہوتے ہیں یہ سموسے اور رولز اور وہ سب بنانے میں، تو یہ تو ہمیں میرے خیال میں کہنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ بات آرگنائز اور دعا لسٹ بہت امپورٹنٹ بات. جو بھی ہم رمضان میں پتہ ہے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور تو دعاؤں کی لسٹ ابھی سے بنانا شروع کر دیں اور جو یاد آئے لکھتے جائیے، کیونکہ اتنے قبولیت کے اوقات ہیں پورا رمضان قبولیت کے لیے، پھر صبح سحری افطاری اور جب بھی تراویح میں قیام اللیل جو بھی ہم چیزیں ہوتی ہیں سب میں قبولیت ہی قبولیت ہے. اور جب کیا ہوتا ہے ہم اس وقت ہمیں کچھ یاد نہیں آتا روزہ کھولتے ہوئے، وہی ہم منہ پہ چڑھی ہوئی چیزیں پڑھتے تھے، جبکہ وہ انتہائی سمجھے آپ کو ایک چیک دیا جا رہا ہے کہ اس میں لکھ لو کہ کیا چاہیے اور ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے. تو اسی لیے ابھی سے لسٹ بنائیں. ایک تو کتابیں جو ہیں دعا کی وہ تو ہے ہی، اس میں تو بہت ہی زبردست جامع دعائیں ہیں، تو ایسی بکس ہینڈی ہوں آپ کے پاس، نماز کے وقت نماز کی جگہ پہ بھی ہو، افطار کے وقت بھی ہو. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ایسے کچھ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں جن کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اسی طرح دنیا میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم مطلب ان کی مشکل حالات میں ہم کہتے ہیں ہائے افسوس، ایسے کرتے رہتے ہیں، پھر ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام لکھیے اپنے پاس، ابھی سے لکھنا شروع کرتے ہیں. ہاں مجھے اس کے لیے کرنی ہے، اس کے لیے صحت کے لیے، روزگار کے لیے، اس کے لیے سر لسٹ بنائیں. تو یہ چیزیں سب چیزیں جو ہم رمضان کے لیے پہلے سے کریں. اب وہ کوئی فرینڈ جن سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہو لیکن ہمیں محبت ہو، رشتہ دار ہو، تو اس لیے اگر لکھی ہوگی تو آسان ہوگی. اس کے علاوہ اپنا اسٹیمنا بڑھانے کی ضرورت ہے، ابھی سے کم کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو مسلسل کھا کھا کے اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بار بار کچھ چاہیے. تو اپنے آپ کو ابھی ہم عادت بنائیں کہ کچھ تھوڑی دیر سے زیادہ بھوکا رہنے کی عادت ہو. اسی طرح ایکسرسائز بھی تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی نا ہم برا حالت، پہلے 10 دن برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ لمبے آورز ہوتے ہیں جب فاسٹنگ شروع ہوتی ہے، بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی فیملی نہیں ہے کوئی ہیلپ کرنے کے لیے، تو ہمارا غصے بہت جلدی آتے ہیں اور وہ خالی پیٹ کی وجہ سے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے ہنگری رہنے کا تو ہمارا اینگر کنٹرول جو ہے نا وہ بھی
اس کے ساتھ ہی نہیں ہو جائے گا کہ اینگر فوراً غصہ بھی آئے. تو اسی طرح میک اے گول لسٹ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گول ریئلسٹک گولز بنائیں استطاعت کے مطابق, حالات کے مطابق, جتنا ہم قرآن پڑھ سکیں, کتنا پڑھنا چاہتے ہیں, اور کی ذکر کون کون سے کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم کوئی بھی چیزیں شروع ہو اینی تھنگ یعنی کوئی کر رہے ہیں تو ابھی سے ذکر بڑھائے, جس طرح کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, کوکنگ کلیننگ, تو اس وقت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پہلے کے ہی کاموں میں یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کال کریں, صلہ رحمی میں آتا یہ کہ اسپیشلی جن لوگوں سے دل صاف نہیں ہے, ایک لمبی لسٹ ہے, جب اگر ہم سوچیں تو انہیں کال کریں یا خالی وائس میسج چھوڑ دیجئے. فارورڈڈ میسج ہوتا ہے نا رمضان مبارک کا, اس کا کوئی افیکٹ اتنا نہیں ہوتا, خود اپنی آواز میں چھوڑیں اور السلام دعا کے لیے کہ جی میں نے کال کی ہے اور کیسے ہیں, اب رمضان بھی آنے والا ہے, بس اللہ کرے اچھا, جو بھی آپ دعاؤں کے ساتھ ایسے بات ان کو میسج چھوڑ دیجئے. اور جب کال میسج چھوڑ دیں یا کال کرنے, اس کے بعد اللہ سے کہیے کہ یہ آپ کے لیے کیے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے دل پہ بہت اچھا افیکٹ پڑے گا ان چیزوں کا. اور اس بزی اس میں تاکہ ہم لوگ ٹچ میں بھی رہیں, تو ان کو کر سکتے ہیں ہم کہ کس طرح رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب بھی سے اور اسپیشلی افطار کی بات ہے یہ تو کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ افطار جب ہوتی ہے پورے دن کے, جب بھوک کے بعد ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم اس طرح افطار کرتے ہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں اندر, اور اس سے کیا ہوتا ہے ہم کچھ بھی کام کرنے کی قابل نہیں ہوتا. یہ اسپرٹ بھی نہیں ہے رمضان کی, تو ہمیں ورنہ اس لیے سیلف کنٹرول نہیں آئے گا اور پھر ہماری عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی کریں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ تھوڑا کھایا, 1/3 فوڈ ہو اسٹمک میں, 1/3 واٹر, اور بریدنگ کی بھی اسپیس ہو. ایون ان رمضان بھی ہمیں یہ پریکٹس کرنی چاہیے. تو یہ تو کچھ چیزیں وہ چیز تھی جو ہم نے دیکھی کہ ہم کیا کرنا ہے. اب جو ہے رمضان وتھ فیملی, پروڈکٹیو رمضان وتھ فیملی, کیا کہ دیکھیں خود نیکیاں کرنا نا, نیک بننا آسان ہے, لیکن اوروں کو ساتھ لے کے چلنا, ان کو اللہ کا بندہ بنانا بہت مشکل ہے. تو کیا رمضان صرف ہمارے انفرادی طور پہ ہماری بہتری کے لیے آیا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, یا ہماری فیملی کے, ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی بہتر ہوں؟ اور ہم خود تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر باقی ہماری فیملی. اچھا ہوتا یہ کہ ہم تو نا بھاگتے بھاگتے اپنے لیکچر سننے آگے نکل جاتے ہیں, اور پیچھے والے جو ہے نا باقی لوگ پیچھے رہتے رہتے چھوڑ دیتے ہیں, جانتے بوجھتے یا انجانے, تو ہمارا گیپ بہت بڑھ جاتا ہے ہمارے اور ہمارے فیملی ممبرس کے درمیان. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ سب افراد اس رمضان سے اٹھائیں فائدہ, اور صرف خود نیک نہیں ورنہ گھر والوں کو بھی شریک رکھنا ہے. تو ہم جو پہلے ہم نے گول پڑھا تھا نا کہ گین پلیجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب کو راضی کرنا, تو ٹوگیدر, اسی طرح اسپرچول اپلفٹنگ ٹوگیدر, ایک ساتھ, اور اللہ سے اور قرآن سے کنیکشن ٹوگیدر, یعنی کہ فیملی میں بھی جو لوگ ہیں یا ہمارے ارد گرد ان لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے. اور اسی طرح امپروو انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریکٹس آف اسلام, یہ ہمارے وتھ فیملی گولز ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سب کی اسپیڈ اور ریٹ سیم نہیں ہوگا, لیکن ڈائریکشن تو سیم ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ صرف خود نہیں بلکہ پوری فیملی ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم خود بھی کر سکیں اور ہم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم رمضان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کس طرح بچوں کو نیکی کی طرف لے کے آئے. اسپیشلی تو دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جو لکھا ہوا نا ایکسائٹمنٹ ان چلڈرن, تو اس کو رمضان کو کوئی ریئل بگ ڈیل بنائیے, اس کی باتیں کریں رمضان کی. جس طرح مختلف کوئی خاص موقع آتا ہے ہم کس طرح باتیں کرتے ہیں نا, کب سے کر رہے ہوتے ہیں پلاننگ فیملی کی طرح کے ساتھ کہ گھر میں شادی ہو کسی کی, یا ہمیں پاکستان جانا ہے تو کیا کھائیں گے وہاں پہ جا کے, شادی میں کیا کھانا ہوگا, کیا پہننا ہوگا, کتنے پلاننگ ہوتی ہے, کتنے عرصے پہلے سے اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, رائٹ. لیکن رمضان کی باتوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے, ہم کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, 1 مہینے پہلے یا پھر ہمیں خود پتہ ہے. اسی طرح بچوں کو ڈرائے نہیں بلکہ محبت شوق دلائیے, روز مل کے کاؤنٹ ڈاؤن کریں, اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے. تو رمضان کو بچوں کے لیے خوشی کا موقع بنائیے. بچے جو ہے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, خوشیاں مناتے ہوئے, جیسے کرسمس ہے یا رونق ہے, اس میں خوب لائٹنگ ہے, تو انہیں بہت ہی ہیپی اور فیسٹیو لگتا ہے. اور ہم کیسے ڈرائی ڈرائی لگتے ہیں, تو اور بلکہ اس سے زیادہ تو ہم خوشیاں ورجز پہ مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا کیا گفٹ چاہیے, کیا کھاؤ گے وغیرہ. تو رمضان کے بارے میں ایکسائٹمنٹ شو کریں, اور ٹینشن کا اظہار نہیں, ہماری تو ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی کہ وہ رول پکوڑے سموسے ان سے باہر نہیں نکلتے. تو اسی لیے ضرور. اور اب جیسا کوئی بچوں کے لیے, اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایک رمضان پارٹی ارینج کر لی, وہ ان کے لیے ہائپ خوب پیدا ہوتی ہے اس طرح کی اس سے نا,
کہ کوئی پارٹی کر لی, اس میں ان کے مسلمز اور نان مسلم فرینڈس کو بلا لیا, پھر ساتھ ڈیکوریشن کر لی, ویلکم رمضان کے بینرز, بچوں سے کارڈز بنوائے, اور پھر گڈی بیگز, گیمز. تو اس طرح یہ کہ ان کے لیے ایک ٹریڈیشن سا بنے گا کہ وہ رمضان کو خاص چیز, سے پہلے ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے, تو بچے خوش ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح ڈیکوریشن کے بارے میں بھی, کہ جو ڈیکورز ہوتے ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور, کہ گھر کے اندر بھی, تو اس طرح بھی بچے بہت خوش ہوتے ہیں. ان کے آن لائن آج کل اتنے آئیڈیاز ہیں, تو ہم کرافٹس مل کے بھی بنا سکتے ہیں, اور ان کو آرڈر آن لائن بھی کر سکتے ہیں. نہیں کہ مل کے بنا لیں, نہیں تو ہم پرچیز کر سکتے ہیں, اگر آن لائن بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے. پھر کوئی پارٹی سٹی ٹائپ کی ہے, کوئی بھی چیز ایسے جگہوں پہ ملتی ہیں آج کل چیزیں, تو بچوں کے لیے ایسی چیزوں میں مشغولیت سے اچھا ہوتا ہے. بچے دیکھیں ہم یہ سب چیزوں میں کلر کریں, کٹنگ پیسٹنگ, ان چیزوں میں بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام, رمضان کی حدیث, کلرنگ پیجز, سب چیزیں آپ انشاءاللہ اس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور آؤٹ ڈور اگر ڈیکوریشن کریں, اسپیشلی باہر کے ملکوں میں, تو یہ چیزیں اور ڈسکشن کو اوپن کرتے ہیں کہ آپ کے نیبر سے آپ بتا سکیں کہ اچھا رمضان آتا ہے, ہم اس میں اس طرح کرتے ہیں. تو بہت ہی اس طرح چیزیں ہیں. اچھا یہ آؤٹ ڈور گیمز بھی, یا کپ کیکس جو بچوں کے لیے, اس طرح کیجیے پری رمضان بھی, اور اس میں رمضان میسج, تاکہ بچوں کے لیے یہ ایک اچھے یادگار چیز ہو. ایسے پھر ہم وہ بنا سکتے ہیں گڈ ڈیڈس کا ٹری, کہ جس کا ٹری ہے گڈ ڈیڈس ہیں اس میں لگاؤ, تو بچے ان چیزوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اب یہ بات کہ فاسٹ ٹوگیدر ایز اے فیملی, یعنی روزہ رکھے ایز اے فیملی, تو بچوں کو اس کی اہمیت کا ذکر کرتے رہے کہ روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کا کتنا ثواب ہے. جو یہ ساری حدیثیں ہم خود سنتے رہتے ہیں, بچوں کو بھی بتاتے رہے. اور بچوں پہ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں نماز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بلوغت 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینے کا ہے, لیکن بلوغت پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح روزے کی فرضیت بھی بلوغت پہ ہی ہوتی ہے, لیکن رکھوائیے پہلے سے, کیونکہ 7 سال کی عمر میں بھی جو نماز کا حکم دیا جاتا ہے وہ عادت کے لیے دیا جاتا ہے نا. تو پہلے کے لوگ بھی بچوں کو روزہ رکھوا لیتے تھے, چھوٹے بچوں کے, لیکن ہم نے کیا کیا, کھلا کھلا کے ان کی عادتیں بگاڑ دی, اپنی بھی اور ان کی بھی, تو بھوکا رہنا مشکل ہوتا ہے. تو بچے جتنا بھی رکھ سکتے ان سے رکھوا لیں. اچھا 8 سے 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے. اچھا ہماری نظر میں تو خیر 18-20 سال کا لڑکا بھی ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ, تو وہ 18-20 سال کا ایڈلٹ ہوتا ہے. لیکن 8 سے 12 سال کے جو گروئنگ ایج کے بچے, ان کی بات ہو رہی ہے. اس ایج کے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے, وہ سحری کرنا چاہتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے بچوں میں نا بہت اسٹیمنا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کتنا بھاگ دوڑ اچھل کود کے بھی وہ فریش رہتے ہیں. تو بچوں کو ڈسکریج نہیں کریں, سحری کروا کے روزہ رکھوا لیجئے, اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو درمیان میں کھلوا دیں. پھر اس کو بولیں آپ دوبارہ افطاری تک کنٹینیو کر لو, جیسے توڑ توڑ کے ہو, مگر اس کو بھوکا رہنے کی بیچ میں عادت ہو. اور صحیح بتایا آپ کو, خود بھی کچن کی چھٹی ہوگی نا, آپ کو بڑا اچھا لگے گا, ورنہ سارا دن لگتا ہے ہوٹل کھلا ہوا ہی ہے. تو اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ بچے والدین کو اپنا رول ماڈل دیکھتے ہیں, اور ان کو وائننگ نہیں کریں اپنی ہنگر کے بارے میں, ہائے بھوکے, اس طرح نہیں کہ بھوک لگ رہی ہے, بالکل بھی وائن نہیں کریں, بلکہ گڈ ایگزامپل. اور ان کو بھی جو فاسٹنگ جس بچے نے کی اس کو خوب انکریجمنٹ کیا جائے, محبت سے, اور ریوارڈ کیا جائے, اور بلکہ بگ ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے بارے میں ان سے ذکر کرے. اور جو بچے روزے نہیں رکھتے لیکن مغرب تک جاگتے ہیں, انہیں بھی افطاری سے 1 گھنٹے پہلے کچھ نہیں دیں, یعنی اب افطاری کے وقت کھانا, دن میں چاہے وہ کھاتے رہیں جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, لیکن افطاری سے 1 گھنٹے پہلے ان کے اندر بھی ہائپ ہوگا بھائی اچھا افطاری کریں گے. کیونکہ دیکھیں سحری افطاری اگر ساتھ کریں تو بہت اچھی بات ہے سحری کے لیے, لیکن کبھی ہوتا ہے ایسے جو بچے نہیں رکھ رہے ان کو اٹھانے کا دل نہیں چاہتا, تو افطاری کے وقت ضرور اس کو بھی بٹھا لیں ساتھ. اس طرح نا برکت کے اوقات ہوتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو کیوں نہیں, ان کے لیے ایک بڑی یادگار چیز ہوتی ہیں. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ بچوں کو روزہ مشکل نہیں لگتا, نماز مشکل لگتی ہے. اور اچھا جب آج جو ہے ہمارے بچے جو 13-14 سال کے لڑکے روزے رکھتے ہیں, بلوغت کی عمر بھی آ جاتی ہے, تو مائیں سارا دن ہولتی رہتی ہیں, ہائے بیچارہ بھوکا, ہائے باہر کھیلنے نہیں دیتی کہ نہیں تھک جاؤ گے, روزہ لگے گا. تو اگر ہم یاد کریں ہمارے بچپن میں, ہم پاکستان میں گرمی کے روزے ہوتے تھے, اور بچے سارا فجر سے لے کے کب تک ظہر تک کرکٹ کھیل کے آتے تھے. تو گرمی کے بھی روزے ہوتے تھے, اور گرمی یعنی گرمی ہوتی ہے تو اس کے باوجود وہ پورا کتنا روزہ, اور اس کے بعد بھی کبھی ذکر نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو بلوغت کا وقت ہوتا ہے, پیوبرٹی کا, اس وقت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ وہ بچوں میں نا خوب سٹیمنا آ جاتا ہے. جو ہارمونز آتے ہیں اس میں, وہ انسان میں سٹیمنا بڑھاتے ہیں, طاقت بڑھاتے ہیں, تو ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے. تبھی تو اس عمر میں فرض کیا اللہ تعالیٰ نے.
تو مگر ہم کیا کرتے ہیں، بیچارہ کہہ کہہ کے اسے بیچارہ بنا دیتے ہیں. وہ بھی آسان سمجھتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر پڑا رہتا ہے. نہیں، اس کو انکریج کریں کہ نہیں تم کر سکتے ہو، خود بھی یقین رکھیں اور اس کے بھی دلائیں کہ نہیں تم اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہو. جب سہ لیں گے تو رہ لیں گے. اور رمضان کے روزے کا نا کوئی نعم البدل نہیں ہے، تو اس لیے روزے نہ بالغ ہونے کے بعد بچوں کے روزے نہ چھڑوائیں کہ اسکول ہے، ایگزامز ہیں، ساکر میچ ہے تو روزہ نہیں رکھو. نہیں، ان روزے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. پوچھ ہوگی تو بہت ہی امپورٹنٹ روزے ہیں، تو ضرور اس کا خیال رکھا جائے. اب یہ بات ہے ویک اپ فار سحور، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ سحری کی کوشش کریں. جب میاں بیوی تہجد کے لیے اٹھیں گے اور پھر جب اپنے ناشتہ، جب سحری کے وقت بھی اچھے میلز کھائیں اور پھر فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھا جائے، اس وقت اچھے سحری کے وقت اچھی دعائیں کی جائے، اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. فجر پڑھی. اچھا، ایک یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ کیپ اے شیئرڈ رمضان جرنل، یعنی چیک لسٹ بنائیں، پلانر ٹوگیدر اکارڈنگ ٹو ایج اور جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح پلانر بنے جس طرح ہم اپنا پلانر بنائیں گے. اسی طرح بچوں کے لیے بھی کہ فاسٹ رکھے، کہ روزہ رکھا، 5 وقت نماز جو ہے وہ پڑھی وقت پر. پھر اسی طرح وضو کے پوائنٹ ہیں، قرآن کو پڑھنا، ریسیٹیشن جو ناظرہ، پھر اس کو حفظ میمورائز کرنا، اور دعائیں، تراویح، صدقہ. تو ان سب کا اس طرح چیک لسٹ ہو جس میں چیزیں صبح شام کے اذکار ضرور ہوں اس میں، اور اپنے بھی ساتھ چارٹ بنائیں بچوں کے ساتھ، تو بچے اس کو ایز اے فیملی ایکٹیویٹی انجوائے کریں نا. اور تاکہ یہ کہ یہ چیزیں ابھی سے عادت بنے، اور جب وہ ان کو لگتا ہے کوئی خاص چیز ہے، اور بار بار نا اسپیشلی ذکر کریں کہ دیکھو اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے رمضان میں، اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اجر ملٹی پلائی ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ضرور، اور بچوں کو ان کے ایفرٹس پہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خوشی کا بھی ریوارڈز اور اپریسیشن کرتے رہیں. اور اذکار اور دعائیں نا شیئر کرتے رہیں بچوں سے کہ اچھا چلو یہ دعا، بغیر بیزار کی ہوئی، یہ خاص بات ہے. ہم جو بیزار بھی کر دیتے تو بیزار نہیں کرنا. اور اسی طرح صدقے کے بارے میں بھی کہ کب اور کہاں خرچ کرنا ہے، ان کو پاکٹ منی دے اور پھر اسی میں سے اسے ڈلوائے. تو اس طرح یہ کہ ایک اچھی، ان کو بھی اچھی فیلنگ ہوگی. اور یہ کہ جیسے اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جس طرح کم از کم 5 منٹ آف قرآن، اگر نہیں ہے ٹائم، اسکول ہے، کالج، امتحان ہے، تب بھی اگر دل نہیں چاہ رہا تب بھی قرآن کم از کم اس کے ناظرہ ضرور ہو، کیونکہ قرآن یہی بیسٹ چیز ہے اس منتھ کے لیے. اس منتھ یہ جو رمضان ہے قرآن کی سیلیبریشن ہے، تو اس میں ضرور قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. تو اس چیز کی بچوں کو عادت ڈالے. پھر میمورائز ایٹ لیسٹ نیو 4 سورت. اب وہ یہ کہ اکارڈنگ ٹو ایج ہوگی. اور دیکھیں ہر ہفتے کی ایک صورت کرنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر یہ کہ گول بنائیں گے تو ہو سکتی ہے. وہی بات ہے، بچے بھی اور ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ تراویح پھر جو نماز ہے تو پورا دن کے بعد نہیں ہمت ہوتی، مگر اگر اکیلے پڑھ لینا بھی زبردست ہے، مگر اس کو جماعت میں کرنا تو بہت ہی اچھا ہے. اور پھر رمضان کی جو کمیونٹی اسپرٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ افطاری سحری تراویح کی جائے. تو اسی لیے کوشش کیا جائے کہ جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ 1 ویک میں چلے جائیں، مطلب ایٹ لیسٹ ایک ہفتے میں کوئی دن چلے جائیں، مگر جانے کی کوشش کریں. پھر یہ جو ہے یہ بھی خاص بات ہے کہ اسٹاپ سوئرنگ اور بائٹنگ ود اے اسپیشل باکس. اور یہ بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، کہ جو بری عادتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جو ہماری کریکٹر ویکنیس ہے، ان جو ہم اپنے اندر سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے اندر وہ بھی اپنی لسٹ میں لکھیں کہ میں اس عادت سے پریشان ہوں، مجھے اب اس کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دعا بھی کریں، کام بھی کریں، جیسا انڈسپلن ہونا، غصہ کرنا، لیزینس، اور یہ جو ہے بیک بائٹنگ. تو ان چیزوں کے لیے، یا اپنی زبان میں ایک دم غصے سے بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس طرح، تو وہ چیزیں کریں کہ یہ ہمیں بیڈ ہیبٹس بھی اپنی ہٹانی ہے، تو اس پہ بھی کام کریں، بچے بھی ہم بھی. اسی طرح کوئی نیکی اگر ہم ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اندر، جیسا کہ کوئی اچھی عادت ہمیں اندر ڈالنی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی. کیونکہ اس میں جو ہے رمضان میں شیطان بھی بند ہوتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. جس طرح قرآن پڑھنا ویسے کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان میں پھر محنت کریں آسان ہو جائے گی. اسی طرح وقت میں نماز پڑھنا، یا رک رک کے نماز پڑھنا کہ سکون سے، اسے سنت پڑھنی 7 فرض کے، تو وہ ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں. اور ریلیشن شپ وتھ پیرنٹس، تو یہ سب آپ کے یہ ہم پلانر میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اسی طرح آن اے ٹیکنالوجی ڈائٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے بھی. اور کیا کہ اسکرین کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب ویڈیوز، ڈراماز دیکھنے لگ گئے،
ہماری طرف سے بھی. بچے تو ویسے ہی اسکرین کے دیوانے ہیں, تو کوشش کی جائے کہ کم کیا جائے اس رمضان میں, اس کا منیمائز کیا جائے اس کے استعمال کو, تاکہ ہم اپنے روحانیت پہ کام کر سکیں نا. قرآن وغیرہ میں دل کیسے لگے گا اگر ہمارے دماغ میں مسلسل وہ ہوگا. تو فون کو کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کیجیے رمضان میں, اور جب بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں تو ضرور. اور تہجد کا وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے. اس وقت تہجد پڑھنا آسان ہوتی ہے کیونکہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے, تو اس سے پہلے تہجد پڑھی جائے, دعا مانگی جائے, اس وقت کوئی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح بچے بھی اگر سحری کے لیے اٹھے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں 2 فرض 2 سنت پڑھ لو, 2 نفل پڑھ لو, ابھی تہجد کے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو بچے بھی اچھا کر لیتے ہیں یہ چیزیں. اچھا, بچوں کو تسبیحات کی عادت ڈالیں تو سکون ہوگا ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, تو اس سے بہت اچھا تھا. اور دوسری بات کہ جب رکھے ہوتے ہیں روزے تو بچوں کو انوالو رکھیں, انہیں نا کھانے کی یاد بار بار نہیں ستائے گی, کیونکہ دیکھیں بچے بھوکے رہ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا نا کیسے جب وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کا مووی شو آ رہا ہے, فیوریٹ شو آ رہا ہے, اسکرین پہ ہوتے ہیں, تو ہم بلاتے رہتے ہیں کھانے کے لیے, وہ بھوکے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھوک بادر نہیں کرتی, بہت مشکل سے آتے ہیں کھانے پہ, ہم ہی بےتاب ہوئے رہتے ہیں. تو بچوں کو اس چیز میں اپنے ساتھ مطلب اس میں بھی انوالو رکھتے ہیں. اچھا, اس سے افطار پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز کہ رول ماڈل اچھے بن کے بتائیں. کس لحاظ سے؟ بچوں کے ساتھ سامنے غصے میں نہ رہے, ہر بات پہ یہ نہیں کہنا ہے کہ جی میرا روزہ ہے, ابو کا روزہ ہے, اچھا دیکھو روزہ ہے اب تمہارے یوں مطلب بالکل ایسا نہیں کہ روزہ ہے تو مجھے غصے میں آنا لازمی ہے, نہیں. اس وقت غصے میں آنے کو ان کے لیے نارمل نہیں بنا دے کہ نہیں جی روزہ ہے غصہ تو آئے گا, نیچرل نہیں ہے یہ, بلکہ مسکرائیے, تیوریاں نہیں چڑھا کے رکھیں, بڑبڑانا, باتیں سنانا نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کے اوروں کا موڈ خراب ہو, اسپیشلی میاں کا. تو اس لیے خوش ہو کے کوشش کریں, خوش ہو کے افطار اور سحری بنائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سسرال میں رہ رہے ہیں, گھر ہے, بچے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ایجز کے ڈفرینٹ کھانے بن رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ لو یہ مجھے ابھی اتنا کرنا پڑ رہا ہے, اس وقت تو میں اتنے نفل پڑھ لیتی اور قرآن پڑھ سکتی تھی, پڑھتے رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو خوش ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت زبان ذکر سے تر رکھی جائے, اور کچن میں دعائیں یا اذکار وغیرہ لگا لیں تاکہ آپ کی نظر پڑے اور آپ وہ پڑھتے رہیں. ہم لوگ اور اللہ تعالیٰ سے باتیں تو اس وقت بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ افطار ٹوگیدر, افطار جو ہے وہ تھوڑی پہلے ہم وہ کر لیں گے, اور بچوں کے ساتھ بھی ایزی افطار ریسیپیز ہم ان کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ افطاری سے پہلے نا ہڑبونگ کی عادت کو کنٹرول کریں. اس وقت بچوں پہ چیخو پکار ڈانٹ رہے بالکل, اب تو اس لیے اس چیز کو کنٹرول کر کے بچوں کے ساتھ کام کروائیں, ان کی بھی باری لگائیں, کہ ان کے ذمہ کام لگائیں کہ تم یہ کٹ کر دو, اچھا یہ کر دو پلیز, یہ پلیٹس رکھو اس طرح. تو اس طرح وہ ان کو بھی بھوک کا کم احساس ہوگا, اور ویسے بھی وہ بزی ان کو بھی ہونا چاہیے. رفتار میں نا بچوں کی پسند کی چیز بنائیں. جیسے ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دن ایک بچے گئے, کیا جس کی پسند کی چیز بنے گی, اور یہی آج ہوسٹ بھی ہوگا. جیسے پھر اب آج وہ سرو کرے گا دوسروں کو, اور لوگوں کو سب کو کھجور اور پانی وہی پیش کرے گا اجر کی نیت سے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ بچوں کے دماغ میں ابھی سے ڈالیں کہ اکیلے افطار 1000 اور کسی دوسرے کو دو گے تو اور اجر ملے گا. اس طرح پلیٹس دو آگے سب کو, تمہارا حصہ بھی ڈل جائے گا. تو یہ چیزیں اسی طرح جب ہم افطار کرتے ہیں ساتھ ساتھ, تو یہ چیزیں بچوں میں ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. پھر افطاری جو ہے اس سے 15 منٹ پہلے بیٹھنے کا رواج ہمارے یہاں ہے نہیں, مگر رکھیں, کیونکہ ہم لوگ پکوڑے سموسے میں گرم گرم چاہیے ہوتا ہے, جبکہ بہترین وقت ہوتا ہے افطاری سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا. تو اس وقت بیٹھیں, سب لوگ بیٹھیں. اب اس وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہو, دعائیں ہیں, نہیں تو تسبیح کرتے جائیں. بہت برداشت کا امتحان ہوتا ہے اس وقت, لیکن اس وقت بیٹھیں اور دعاؤں کا ٹائم ہے. اور بچوں کو کسی کو کہیں کہ بھئی کوئی حدیث آرٹیکل کوئی دعا شیئر کرو سب کے ساتھ مل کے دعا کریں. اور جو بھی ہاں اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ بچوں کو دعا مانگنی نہیں آتی. ہم کہتے دعا مانگو نہیں آتی ان کو سمجھ, تو ان کے ساتھ مانگیں, کہ اچھا ان کو سکھائیں, جس طرح ان کے ساتھ مانگیں نا انہیں پتہ چلے گا اس طرح مانگنی ہوتی ہے. یہ سائلنٹ دعا بھی کریں بچوں سے, اور کہیں کہ اچھا چلو سب ایک ایک کر کے سب دعا آؤٹ لاؤڈ مانگو تو پاپی آمین کہیں. اس سے بچوں کے سامنے دعا کر کے دکھائیے کہ پہلے اپنے لیے کرنی ہوتی ہے, پھر فیملی کے لیے, اور دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی, اسی طرح اوروں کے لیے بھی کرنی ہے, اور یہاں جہاں بھی مسلمان مشکل میں سب کے لیے. تو یہ بچوں کے سامنے رول ماڈل بہت ہی بیسٹ ٹائم میں یہ سب چیزیں کرنے کا.
اور دعا جو ہے نا پورے رمضان میں بہت زیادہ قبولیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے رمضان میں اسپیشلی افطار کے وقت تو بہت زیادہ بالکل ایسا جب بلینک چیک لکھ رہے ہیں. تو اس طرح بچوں کو اس وقت کی اہمیت کا اندازہ اور کہ کسی اور کے لیے دعا کرو زیادہ اجر ملے گا, کوئی تم اپنے دوست کے لیے کر لو, تو اس طرح ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اس بارے میں. اب بات یہ ہے کہ بچے کیسے ٹھیک ہوں گے. تو جس کتاب نے 1400 سال پہلے بدلا تھا آج بھی وہی بدلے گی, مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی. تو ان کی کتاب, ان کی زندگی میں نا ہم کتاب سے محبت پیدا کرتے ہیں, اس کو کھلوانے کی فکر کریں. اور اس میں کیا, سب سے پہلے ناظرہ کے ساتھ تو پڑھانا ہی ہے, ریسیٹیشن بھی ضرور کریں بچے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھائیے. اور یہ ان کے ذہن میں ڈالا جائے کہ یہ قرآن جو ہے گائیڈنس کے لیے آیا ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, اپنا قرآن کمپلیٹ کرنے میں بزی رہتے ہیں کہ بس عید سے پہلے ختم کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. اور لیکن بچوں کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی, ان کو بس ڈانٹتے رہتے ہیں, ہم بار بار ڈانٹتے ہیں جو قرآن پڑھو. تو ڈانٹنا نہیں ہے, انہیں اس سے محبت کرانی ہے. اور انہیں صرف ڈانٹ ڈانٹ کے ہم قرآن و نماز سے بیزار کر دیتے ہیں, اور وہ ریپلزیو موڈ میں آ جاتے ہیں, ان کا دل ہی نہیں چاہتا. تو اور پھر اچھا ہمارا یہ بھی چکر ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنی نیکیاں کرنے کے اس میں ہوتا ہے, دوسرا افطاری سحری سمیٹنی ہے, اس میں ہمارے پاس پھر وقت نہیں ہوتا. تو یہ ضرور کوشش کریں کہ ہم بچوں کے لیے 15 سے 20 منٹ ایٹ لیسٹ نکالیں کہ جس میں ہم ان کو قرآن سے جوڑیں. رمضان میں صرف ناظرہ نہیں بلکہ سمجھنے پہ بھی زور ہو. اور ہم اپنے لیے تو ہم دورہ قرآن سنیں, لیکن بچوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مخصوص سورہ, کوئی جز ایسا ہو کہ ہم اس سے ساتھ مل کے پڑھیں. آج کل ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں بہت ساری, جس طرح نعمان علی خان کی ہے جو انگلش میں جو بچے سننا چاہتے ہیں ان کی سن لیں. اسی طرح اور بھی آپ کو ملیں گی جس میں بچے قرآن کی تفسیر ہے, جیسے کم از کم چھوٹی چھوٹی تفسیر, شارٹ تفسیر سن لیں. لیکن بچے نہ صرف کہنے سے نہیں دیکھیں گے, سب سے اچھا ہوتا ہے کہ ایز اے فیملی واچ ٹوگیدر, ساتھ مل کے پڑھیں سنیں, پھر ڈسکشن بھی کریں, اور ساتھ ساتھ بچوں کو خود پیسج ایکسپلین کریں. بے شک 20 منٹ ہو, لیکن آپ ان کو ٹائم دیں کہ ان کو قرآن سمجھ آئے. اور کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کی بات شیئر کی جائے ڈیلی. یہ بات لازمی ہے کہ کنیکشن وتھ قرآن, مگر صرف ٹرانسلیشن بھی نہیں بلکہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی, تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے. حفظ سورہ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے کہ یہ بھی ہو, تو قرآن ہی ایسی چیز ہے جو آج بھی بدلے گی. اور اس میں کچھ اسلامک بکس, ویب سائٹس اکارڈنگ ٹو ایج ہم زیادہ اسٹوریز بچوں کو سنا سکتے ہیں. بہت اچھی اچھی کتابیں بھی آتی ہیں وہ, اور گڈ ڈیڈس کی امپورٹنس پہ بھی. مگر یہ کہ آن لائن بھی کچھ ویڈیوز ہیں, مگر اصل بات یہ کہ کہنے کے بجائے ساتھ لگنا پڑے گا. کتنی بھی کتابیں لا تو بچے اسلامک چیزیں نہیں پڑھیں گے جب تک ہم نہیں ان کو پڑھائیں گے. اس کے بعد آخری 10 نائٹس کی بات ہے کہ ان کو عبادت, یعنی کہ اس کی بھی بہت اہمیت ہو کہ اس وقت لیلۃ القدر کو ڈسکس کیا جائے, اس میں ان کو اٹھایا جائے, اور از اے فیملی اس میں اسپرچویلٹی ہو اسپیشل نائٹس میں. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کوالٹی میٹرز ناٹ کوانٹٹی. یہ کس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو بھی سارے آئیڈیاز تھے یہ اپنے لحاظ سے سب برین اسٹارم کریں کہ ہمارے بچوں کی ایجز کے لحاظ سے, مزاج کے مطابق کیا چیز کس طرح کی جا سکتی ہے. اور بڑے بچے ریزسٹ کریں گے, ضرور کرتے ہیں, بڑے بچے اتنا آسانی سے نہیں ہوا نہیں, تو ان کے لیے سب سے پہلی بات تو دعا کریں ہم. اور بچے کیا ہوتا ہے, بڑے بچے بھی اگر ہم کو دیکھتے ہیں نا اتنے ایکسائٹیڈ اور بچوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, تو وہ بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے. بس کام کیا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور کوشش ضرور کریں. اور اتنی لمبی چوڑی لسٹ جو بھی ہم نے پہلے پڑھی اس پہ بات سن کے وہ لوگ اداس ہو جاتے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں کر سکتے, جیسے جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں, وہ اتنی بڑی لسٹیں نہیں بنا سکتے کہ یہ قرآن کرنا, یا جو کہیں جاب کر رہے ہیں سارا دن, یا ان کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی, یا عمر کے اس حصے میں کہ وہ نہیں کر سکتے, یا قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا, کچھ اور مسائل. اسی طرح وہ عورتیں جو بہت بزی ہیں, بچوں کو لانا لے جانا ہے, کسی کی خدمت کرنی ہے گھر میں, یا بچے بڑے ہو گئے, میاں بھی ہیں گھر میں اور وہ بالکل بات نہیں سننا چاہتے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, یہ ساری باتیں سن کے آپ گلٹ میں آ جاتے ہو, آپ سوچتے ہیں میں تو نہیں کر پاتی, میں حسرت ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر پاتے. تو یہ یاد رکھیں یہ والی بات, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر سوائے اس کے جو اس نے ایفرٹس کیے. یعنی انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے ایفرٹس کیے. اللہ تعالیٰ ایفرٹس کو دیکھتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور اس کی جو ایفرٹس ہے نا وہ اسی کو دیکھا جائے گا جلد. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ رزلٹ کیا ہے, بات یہ کہ ہماری ایفرٹ کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کسی نیکی کی بھی اگر ہماری آرزو ہے, کسی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے, جیسے
ہمت نہیں ہے، یہ جاب ہے یا یونیورسٹی امتحان ہونے والے ہیں، پڑھائی ہے، ورکنگ موم ہے. جب ورکنگ موم کوئی ہوگی جو جاب بھی کر رہی ہے، جب کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہوگی، وہ رمضان کے روٹین میں، یعنی کہ رمضان کے روٹین کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، اس کے لیے جب دورہ قرآن نہیں سننا، اس کو حسرت ہوتی ہے لوگ دوسرے لوگ اتنا سن رہے ہیں. اس سے جہاں نمازیں ہی مشکل سے پڑھی جائیں، فرض ہی مشکل سے پڑھ سکے، تو قرآن کا بھی وقت نہیں ہے، تراویح کی بھی ہمت نہیں ہے، تو کس طرح، تو کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ نہیں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کئی پڑھ رہے ہیں، ایگزامز ہیں یونیورسٹی میں، تیاری ہے امتحان کی، کچھ ایکسٹرا نہیں کر سکتے، ایسے بچے، ایسی عورتیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر نیکی کی آرزو ہو اور آپ نہیں کر سکتے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے وسائل کیا تھے، مسائل کیا تھے، آپ کتنا کر سکتے تھے، تو وہ آپ کی ایفرٹس دیکھے. کئی لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، دل تڑپتا ہے ان کا، تو اس کے باوجود عمل کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دل دیکھتا ہے ہمارے، کہ اس دل کا اخلاص جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ کیا ہماری تڑپ ہے. کیونکہ قبولیت جو ہے وہ سچی نیت کی ہوتی ہے، نہ کر کے بھی وہ سب وہ انسان پا سکتا ہے جو لوگوں کو کر کے ملا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہی اندازہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخشنا چاہتا ہے. یہ جو کوالٹی میٹر کرتی ہے، تو یہ اس میں یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے تو بہت فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ایسی نماز ہے جیسے ہم ٹھونگے مارتے ہیں جلدی جلدی جسے پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں. تو اپنے چیک لسٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ضرور بنائیں، اپنے لیے کام کریں، یاد کریں، لیکن اعمال زیادہ کرنے کی دوڑ کے بجائے کہ اتنے نفل ہو گئے، اتنے پارے پڑھ لیے، انہیں احسن و عمل بنانے کی کوشش کریں. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اخلاص سے ہوتا ہے، یعنی بیوٹیفل آپ کے عمل ہو اور اس میں اخلاص ہو، تو پھر وہ چیز کی بہت ویلیو بڑھ جاتی ہے. دیکھیں بے روح اور بے قیمت جو ہے نا چیز، وہ کوئی اس کا یوز نہیں ہوتا، مگر زندہ ایک بھی بہت ہے. اسی طرح جو بھی کریں خوبصورت بنائیں، اس کی کوالٹی بڑھائیں. کیا روح کیا ہوتی ہے ہر عمل کی؟ کہ اللہ کی طرف دھیان اور دل کی، ہمارے دل موجود ہو اس میں، تو وہ چاہیے. چاہے ہم ذکر کریں اللہ کا، چاہے تسبیح کریں، چاہے استغفار کریں، نماز پڑھیں، قرآن، جو بھی چیز ہے اس میں ہمارا دل ہونا چاہیے. اور لمبی چوڑی خوبصورت دعاؤں کے بجائے سے دل سے ایک یا اللہ نکلنا بھی کافی ہے. 8 یا 20 تراویح پڑھے، اس کی بحث کے بجائے اگر کوالٹی والے 2 نفل بھی پڑھ لینا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. بات یہ کہ ہمیں دھیان بہت ضروری ہے. اصل جو اس کی جسٹ ہے رمضان کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن. اب جو بھی چیز آپ کے اللہ سے کنیکشن بنا دے وہ بہت وہ بہت قابل قدر ہے. آپ جو بھی نیکی کریں خوبصورت بنا کے، وضو کر رہے اچھے طریقے، یا نماز چاہے فرض پڑھنا ہے لیکن اس کو بھی اچھے طریقے سے، پھر معاملات ہیں گھر والوں سے اسپیشلی اچھے طریقے سے، ذکر دل سے. تو صرف فرض بھی اگر ادا کر لے لیکن دل حاضر ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند ہے، کیونکہ اصل مطلوب کیا؟ اللہ سے تعلق. اب چاہے گھر کے کام، باہر کے کام، سب عبادت بن سکتے ہیں اگر نیت درست ہو. سب کام کوڑنے کے بجائے خوشی سے کیجیے. سحری، افطاری، چھوٹے بچوں کو پالنا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی تقدیر ہے. اس پہ راضی رہ کے کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یعنی کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. اور اللہ سے برکت کی دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ سے تعلق وہ تراویح کے بعد بھی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ بچوں کو سلاتے وقت جب آپ اللہ سے، آپ کا وہ تعلق ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ سے آپ باتیں کریں، ذکر کریں، مناجات کریں. تو آخر میں بس بات یہی پہ ہے کہ ہم جتنے بھی پلان بنا لیں، عبادت اور ذکر جو بھی ہوگا صرف اللہ کی توفیق سے ہوگا. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادت، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کا ذکر کر سکے، آپ کا شکر کر سکے، اور آپ کی اچھی عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے شوق و کوشش کی قدر کرنے والا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ محبت، جذبہ، تڑپ. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. کیونکہ ہم جو بھی کر لیں گے نا وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ تو شکور ہے، قدردانے کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت اچھی ہمارے لیے رمضان اور یہ اس کو گزارے کہ اس رمضان میں ہم اپنی بخشش کروا سکیں. اس کے بعد سیلیبریشن آف عید، اس میں تو ہم ویسے ہی اچھے ہوتے ہیں، پاکستان ہو کہ یہاں ہو، اس کے ہم اچھے طریقے سے اس کو منانے کے عادی ہوتے ہیں، بچوں کو مہندی لگوانا اور سب کچھ. اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں، جن کو اس نے اپنی جاب نہیں رکھیں اور اپنا اسکول جو ہے وہ مطلب اس دن نہیں ہو، عید پریئر کے لیے سب جائیں اور اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کیا جائے. اور آخر میں ہم اس دعا کے ساتھ کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالی ہمارے رب ہمارے ازواج کو
اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین بنا دے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اور جب ہم نکلیں تو آپ راضی ہو جائیے گا ہم سے، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچا لیں، ہم سے وہ نیکیاں کروا لیں جن سے آپ راضی ہو جائیں، ہم سے نیکیاں کرنا آسان کر دیں، اور یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔